وہ بھائی خود مجھے چھوڑ کے گیا ادھر اور لکھ کے دے کے گیا ہے کہ یہ مر جائے تو مجھے فون نہیں کرنا، عیدی والوں سے کہنا وہ دفن کر دیں، مجھے کال بھی نہیں۔ سب سے زیادہ یاد کون آتا؟ سب سے زیادہ ماں آتی ہے اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کے جو بچے ہیں وہ میں نے بڑے پیار سے ان کو تعلیم پہ لے کے جاتا تھا۔ جی بچپن تو میرا سب سے میں باپ سے لگنا تھا، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، نہیں ساتھ رکھ سکا۔ یہاں آنے سے پہلے میں ایک این جی او میں تھا، اس این جی او سے نکلا تو پھر میں ایسے ہی تھا، ایک مسجد میں تھا تو مسجد سے نکلا تو بیمار ہوا تو نکلا تو پھر ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا ریاست علی اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی، منی باولدین سے بلانگ تو بیسیکلی کرتے ہیں۔ منڈی باؤدین سے ہیں آپ؟ جی جی، تو یہاں پہ اس ادارے میں کتنے عرصے سے ہیں آپ؟ 8 مہینے ہو گئے تھے جی۔ تو آپ خود یہاں پہ آئے تھے یا کوئی چھوڑ کے گیا تھا آپ کو؟ میرا ایک رشتے میں تو بھائی تھا، وہ چھوڑ کے گیا۔ اور کیا وجہ تھی یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گیا آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدہ نہیں رہی، والد نہیں تھا، تو میں بیچلر تھا، میری شادی نہیں ہوئی، میرے بچے نہیں ہیں، تو 2 بھائی ہیں وہ باہر ہے، یہ اکیلا ہی ادھر ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، نہیں ساتھ رکھ سکا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی بس کچھ باہر کے ملک میں ٹائم گزارا تو اس وقت لیٹ شادی ساربنک بچوں کی باپ نے، کیونکہ ان کی وہ گرین کارڈ لینا چاہ رہے تھے۔ میرے والد صاحب 24 سال امریکہ میں رہے ہیں جی، نیشنلٹی ہولڈر تھے، باقی سب میرے بھائی نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ سارے نیشنلٹی ہولڈر ہیں باہر ممالک کے، آپ کے والد بھی امریکہ میں رہے، 24 سال رہے، آپ کہاں پہ رہے ہیں؟ کس ملک میں رہے؟ اس وقت میں دبئی میں تھا، کیا کام کرتے تھے آپ؟ میں یہ کارپینٹر کا کام کرتا تھا۔ تو آپ نے اپنا اتنا عرصہ آپ نے دبئی میں گزارا، آپ کے والد امریکہ رہے، آپ کے بھائی جو ہیں وہ سارے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، تو آپ نے اپنے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا نہیں کیا تھا اس عمر کے لیے؟ نہیں، سرمایہ نہیں اکٹھا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت میں دبئی میں تھا تو میرے والد نے کیس دائر کیے ہوئے تھے، تو کیس پاس ہوئے تو فرسٹ ٹائم مجھے ہی انہوں نے نمبر ہی میرا تھا، فرسٹ نمبر ہی میرا تھا، کیونکہ مجھ سے جو بڑے تھے وہ تو آٹومیٹیکلی انڈیپینڈنٹ اس طرح تھے کیونکہ وہ جی پائلٹ تھے، ریٹائر اسکواڈرن لیڈر تھے، نیوزی لینڈ میں سیٹل ہو چکے تھے، بھائی بڑا جو ہے ادھر آپ نے خود گھر لیے بنایا، انہوں نے اپنے بال بچوں کو لے کے چلے گئے۔ اچھا، مجھے لگا تھا کہ آپ کی کہانی بالکل سیدھی سی ہے، لیکن یہ اتنی سیدھی نہیں ہے۔ والد امریکہ میں، بھائی جی ڈی پائلٹ، آپ کی جو گفتگو ہے نا مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ تو آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی، کتنی حاصل کی؟ تعلیم تو گاؤں میں حاصل کی ہے، کچھ چند دن سیالکوٹ گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج میں گیا تھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد بھی ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ تھے، تو آپ نے بچپن اور جوانی کس طرح گزاری، کیسی گزاری؟ جی بچپن تو میرا سب سے میں باپ سے لاڈلا تھا، سب سے زیادہ لاڈلا تھا، کیونکہ میری پڑھائی کے اوپر وہ رہ کر مجھ سے امتحان بھی دلواتے رہے، سارا میرے پیچھے رہا۔ میری ٹیوشن بھی سب سے پہلے میرے گاؤں میں میری ٹیوشن لگی تھی، اس وقت 10 روپیز میری ٹیوشن دی میرے باپ نے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ہم زمیندار بلانگ کر اس تعلق رہتے، اچھی خوراک دینی، دودھ پلانا۔ میرا باپ مجھے، میں اس وقت 12 سال کی ایج تک تھا جب میرا والد مجھے خود نہلا کے میرے جسم پہ تیل مالش کیا کرتا تھا۔ تو میری خالہ پوچھتی تھی آپ کو سب سے پیارا بیٹا کون سا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ کاڑا ہی من پتر پیارا ہے، مثل یہاں تک۔ تو مبارک بھی مجھے میرے والد نے ہی پہلی دفعہ دی کہ میں نے تیرا کیس پاس ہو گیا، آگے چلاؤں تو بول بتاؤ۔ تو بس وہ بھی غصے والے تھے، جذباتی، میں بھی انہی کی اولاد تھا، تو میں نے کہا نہیں میرا کیس نہ چلانا، مجھے نہیں چاہیے، تو میں نے آگے سے موبائل بند کر دیا۔ تو پھر میں پاکستان بھی آ گیا، وہ بھی آئے پاکستان، تو سب نے کہا کہ اس کا کیس چلاؤ، انہوں نے کہا میں واپس جاؤں گا تو اس کا کیس چلوں گا، اب دوسرے جو ہیں ان کا کیس میں ادھر ریفر کر چکا ہوں۔ تو ایک بھائی ادھر ہے، وہ نوکری کرتا ہے اکاؤنٹ آفس میں، اکاؤنٹ افسر ہے، تو اس کے بچے بھی نیشنلٹی ہولڈر ہیں، سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، وہ بھی سال رہا ہے لانگ لیو پہ۔ تو چھوٹا بیٹا جو میرا بھائی ہے سب سے، وہ بھی ادھر ہی ہے اس وقت،
ود فیملی، کیونکہ کس ملک میں؟ نیو یارک میں. نیو یارک. جی نیو یارک میں. تو آپ یہاں آنے سے پہلے کس کے پاس رہتے تھے؟ یہاں آنے سے پہلے میں ایک این جی او میں تھا. اس این جی او سے نکلا تو پھر میں ایسے ہی تھا، ایک مسجد میں تھا. تو مسجد سے نکلا تو بیمار ہوا تو نکلا، تو پھر وہ بھائی کے گھر گیا تو نہیں ایکسیپٹ ہو سکا، بس چلا. کیا کہتے تھے جس بھائی کے گھر گئے رہنے کے لیے، انہوں نے کیا کہہ کے آپ کو نکالا یا کیوں نہیں آپ کو رکھا؟ بات یہ ہے کہ جب وہ خود کچھ بھی جذباتی قسم کا تھا، دوسرے بھائی سے الگ قسم کا، تو کچھ پھر بچے جب ہو جائیں پھر ذرا تکلیف ہو. آپ یہاں پہ 8 ماہ سے رہ رہے ہیں، یہاں پہ ماحول کیسا ہے، انتظامات کیسے ہیں، انتظامیہ والے کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ڈراموں میں دیکھا تھا اور سنا بھی تھا کہ اولڈ ہوم ہوتے ہیں. جب میں اس سٹیج میں پہنچا کہ میرے لیے اب کوئی چھت نہیں ہے، تو میں نے خود بھی تگودو کرنی شروع کر دی کہ کوئی اولڈ ہوم ملے. ایک چیز کا ویسے کوئی تھوڑا سا خدشہ تھا کہ وہ جس طرح ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جاتے ہیں تو مطلب وہ ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو پھر وہ پیچھے سے کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے. تو جب میں یہاں آیا تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ادھر کچھ اسٹرکٹلی ماحول ہوگا، کس طرح کا ہوگا، لیکن باخدا یہاں آنے سے پتہ چلا کہ جو مزہ یہاں بھی رہنے میں ہے نا وہ شاید گھر میں بھی کرنا ملتا ہے. لوگ کیسے ہیں یہاں پہ جو انتظامیہ میں؟ جی وہی یہ کہہ رہا ہوں نا، انتظامیہ کا ماحول ایسا ہے جیسے بالکل گھر جیسا ہے. ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے باہر آنے کی، جانے کی، کوئی چیز لانے کی، کھانے کی، پینے کی. ایون کچن میں اولڈ ہوم میں ادھر آنے تک پتہ چلا، پہلے تو علم نہیں تھا اولڈ ہوم کے متعلق، اب علم سے چلا کتنے اولڈ ہوم کدھر کدھر ہیں، کس کس طرح کے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، مختلف آدمیوں سے ملاقات ہوئی پتہ چلا. تو بڑی سختی ہوتی ہے، تو ایک بڑے پیمانے سے ایک مطلب اسکیل کے حساب سے روٹی اور مطلب سالن وغیرہ چائے دی جاتی ہے. لیکن ادھر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کچن میں ہم چلے جاتے ہیں، خود آتے ہیں، چاہے کوئی دروازہ لاک نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں، ونڈو نہیں بنی ہوئی، دور سے پلیٹ دی ہے یا کھانا لیا ہے، نہیں، ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. کھلا کچن ہے، کچن میں جب جی کرتا چلے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آنر کی طرف سے وہ جو ہماری میڈم ہیں وہ اس کو چلاتی ہیں، آگے وہ سرونٹ ہیں، وہ بھی کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ریئلی حقیقی بات ہے. اچھا، ماحول بہت اچھا ہے، انتظامیہ بھی اچھی ہے. یاد کون آتا ہے؟ بھائی یاد آتے ہیں، بھتیجے، والد والدہ، کون یاد آتے ہیں؟ ڈیفینیٹ سب سے زیادہ یاد کون آتا ہے؟ سب سے زیادہ ماں آتی ہے، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کے جو بچے ہیں وہ میں نے بڑے پیار سے ان کو تعلیم پہ لے کے جاتا تھا. یاد تو دل کرتا ہے ان کے پاس جانے کا؟ ہاں، جا نہیں سکتا نا، جا نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. ویسے دل کرتا ہے. ہاں دل تو کرتا ہے. تو کبھی بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا؟ نہیں، مطلب ایک بھائی ادھر ہے تو وہ خود ہی آ سکتا تھا، وہ نہیں آیا، چھوڑ گیا، بس چھوڑ گیا، ختم بات ختم. ان کو ویسے پتہ ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں؟ چھوڑ کے خود گیا تو پتہ کیوں نہیں ہے، اسی جگہ پہ چھوڑ کے گیا ہے خود. وہ بھائی خود مجھے چھوڑ کے گیا ادھر، اور لکھ کے دے کے گیا ہے کہ یہ مر جائے تو مجھے فون نہیں کرنا، عیدی والوں سے کہنا وہ دفن کر دیں، مجھے کال بھی نہیں کرنی. ادارے کو یہ اختیار دے گئے کہ مجھے بتانا بھی نہیں ہے تدفین کے بارے میں، بتانا بھی نہیں ہے. جی یہ اختیار. تو یہ آپ کے بھائیوں میں آپ کے ساتھ کوئی ناجاکی تھی، کوئی وجہ ہے، یا بچپن میں پیار تھا، لڑائیاں تھیں، کیا وجہ تھی کہ اتنے حد تک وہ کیوں آ گئے؟ بس کچھ وجوہات، مطلب اصل میں تو پراپرٹی کی بنی ہوئی ہے. جی ایک بھائی ہے وہ اچھا ہے، وہ مطلب اس سے میرا رابطہ ہو جائے تو میرے لیے اچھا ہے، لیکن رابطہ نہیں ہو سکتا. آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ دبئی میں تھے، والد بھی اچھے سیٹلڈ تھے، تو کبھی سوچا تھا کہ آخری عمر ایسے گزارنا پڑے گی؟ کیا سوچا تھا ویسے؟ خواب کیا تھے آپ کے؟ کیا بننا چاہتے تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ مجھے تو یہی لگا تھا کہ میں گھر جاؤں گا، گاؤں میں جاؤں گا، مکان بناؤں گے،
تو گھر بیٹھوں گا جیسے چودھری ڈیرے دار ہوتے ہیں, زمیندار ہوتے ہیں, اس طرح رہوں گا. یہی ذہن میں تھا بس, مجھے خواب نہیں تھا. شادی کا مجھے ویسے ہی شوق نہیں تھا. شادی میں منڈی باؤ دین کے جو لوگ ہیں نا وہ تو سارے ذمہ دار ہیں, وہ بڑی بڑی زمینیں ہیں, فصلیں ہوتی ہیں. آپ کا بھی ایسے ہی تھا؟ یہ ہماری زمین فصلیں ہوتی ہیں, منجی اور گندم ہوتی ہے, اب بھی ہے, ہوتی ہیں. زمین پٹے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے, مزارے ہیں, وہ چلاتے ہیں, کرتے ہیں. کچھ کمرشل میں ہو گئی ہے, کچھ کاشتکاری میں ہے. اچھا اب یہ بتائیں, اگر ویڈیو دیکھ کے بھائی بھتیجے کو لینے آ ہی جائے تو چلے جائیں گے, معاف کر دیں گے؟ نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, نہیں. آپ نے اب عمر یہیں گزارنی ہے؟ جی انشاءاللہ. میں فی الحال تو میری نیت یہی ہے. باقی 2 چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں, یہ کسی کے اختیار میں نہیں, نہ میرے میں ہے نہ میرے آنر کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور رزق, یہ دونوں چیزیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب تک رزق ہے وہ تو میں نے ضرور لینا ہے, جب تک سانس ہے وہ بھی ضرور لینا ہے.